اسلام میں کم عمری کی شادی چائلڈ میرج کے بارے میں براہ راست یہ حرام ہے جیسے الفاظ میں کوئی ایک واضح آیت نہیں ملتی، لیکن قرآن اور احادیث میں ایسے اصول ضرور دیے گئے ہیں جن سے علماء یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شادی اس وقت ہونی چاہیے جب انسان جسمانی اور ذہنی طور پر بالغ اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو۔ اب آئیں دنیا کے مشہور علماء کی رائے جانتے ہیں۔ مثلا معروف عالم جاوید احمد غامدی کہتے ہیں، قرآن میں نکاح کے لیے بلوغت اور رشد یعنی ذہنی پختگی ضروری ہے۔ وہ خاص طور پر قرآن کی سورۃ النساء 4:6 کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ اسلام شادی کو ذمہ داری اور شراکت قرار دیتا ہے۔ بچہ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے انہوں نے کم عمری کی شادی کو سماجی نقصان قرار دیا۔ فاضل الرحمن کے مطابق شادی اس وقت ہونی چاہیے جب انسان بالغ اور ذمہ دار ہو۔ امینہ ودود کہتی ہیں، قرآن شادی کو باہمی رضامندی اور سکون کا رشتہ قرار دیتا ہے۔ بچہ نہ مکمل رضامندی دے سکتا ہے، نہ ازدواجی ذمہ داری سمجھ سکتا ہے۔ مختصر نتیجہ، علماء کے مطابق قرآن کے 3 اصول ہیں: بلوغت، رشد یعنی سمجھ بوجھ، رضامندی۔ تو سوال یہ ہے، اگر اسلام رضامندی، بلوغت اور سمجھ بوجھ کو شرط بناتا ہے تو کیا واقعی کم عمری کی شادی اسلام کی اصل تعلیم ہے یا یہ صرف ایک ثقافتی روایت بن گئی ہے؟ اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے جبری مذہب تبدیلی کا۔ اب تو آئے دن ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں، لیکن کیا جو لوگ دھڑا دھڑ کم عمر لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں وہ خود بھی مسلمان ہیں یا نہیں؟ آئیں غور کرتے ہیں، کیا اسلام لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم دیتا ہے؟ قرآن واضح کہتا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ سورۃ البقرہ 256۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ سورۃ یونس 10:99۔ اور کہہ دو، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ سورۃ القہرہ 18:29۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ سورۃ الغاشیہ 88:21-22۔ تو پھر سوچئے، جہاں قرآن خود زبردستی کو رد کرتا ہے وہاں ایسے لوگ کیا ہی مسلمان ہوں گے؟ بس گزارش یہ ہے کہ پہلے خود مسلمان بنیں، پھر دوسروں کو بنائیں۔